بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سورہ ہے سورۃ الفجر، جو مکی صورت ہے۔ اور دیکھیے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکی صورتیں ساری کی ساری خسمیاں واو خسمیاں سے شروع ہو رہی ہیں، اس میں کافی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو یہاں پر بھی سب سے پہلی قسم کون سی کھائی جا رہی ہے؟ جو سورہ کا نام ہے فجر، اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے، والفجر، فجر کی قسم۔ اب فجر سے کیا مراد ہے؟ فجر کے مطلب ہم بہت سارے میننگ ہم لے سکتے ہیں۔ فجر کا مطلب تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سفیدی جو پھٹ کے نکلتی ہے، رات کے اندھیرے کو چیر کر جو ایک سفیدی نکلتی ہے، ایک وائٹ کلر کی لائن جو نکلتی ہے اور بعد میں وہ سارے کے سارے آسمان پر چھا جاتی ہے، تو اسے ہم فجر کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہم فجر کا وقت بھی ہوتا ہے، وہ جو ہماری نمازوں کا وقت ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ فجر کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فجر کی قسم کیوں کھائی گئی، آخر ایسی کیا خاص بات ہے فجر میں، کہ فجر کے لفظ میں یا فجر کے میننگ میں، اس کے پیچھے آخر ایسی کیا باتیں ہیں جو فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی قسم کھائی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ویلیویبل بات ہوگی، کوئی ویلیویبل ورڈ ہوگا، کوئی ایسا ورڈ ہوگا جس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو سب سے پہلے فجر سے کیا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، غفلت میں سوئی ہوئی جو ساری دنیا ہے وہ بیداری کا اس کو پیغام ملتا ہے، جاگنے کا اس کو پیغام ملتا ہے۔ رات کو کیا ہے، انسان تھکن سے چور ہو کر سو جاتا ہے، اور صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے، جب وہ جاگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک دم فریش نظر آتا ہے۔ تو یہ کہ ایک تو ہمارے لیے کامن سی بات یہ ہو گئی کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ہم فجر میں صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں تو ایک دم فریش اٹھتے ہیں۔ اب اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، جو کچھ لوگ فجر کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، نماز فجر جو نام ہے فجر کی نماز کا، تو نماز فجر کے لیے کچھ لوگ اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے اپنے جاب پر جانے کے لیے اٹھتے ہیں، اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اب یہ دو قسم کے، دو کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن کو جس کی ویلیو ہے۔ ایک اس میں یہ بھی آتا ہے نا کہ کچھ لوگ فجر میں اٹھتے ہیں، کچھ لوگ صبح کرتے ہیں تو کوئی رزاق کے لیے کرتے ہیں اور کچھ رزق کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کو جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں، تو ان کو فجر کی نماز کی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں اپنے رزق کی اہمیت ہوتی ہے کہ مجھے جاب پر جانا ہے، مجھے اتنے بجے وہاں پریزنٹ رہنا ہے، مجھے اتنے بجے بس ملے گی، اتنے بجے ٹرین ملے گی، یہاں پر میں کیسے پہنچوں گا۔ تو اس طریقے سے ان کو کیا ہے، فجر کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اپنے رزق کی اہمیت ہے، کہ کہیں میں جاب پہ لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں میرے پیسے نہ کٹ جائے۔ اس طریقے سے الگ الگ باتیں فجر کی ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کا دوسرا اور میننگ کیا ہو سکتا ہے کہ فجر یعنی کہ ایسی، یہاں پر اب جب مکے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر مکہ میں جب صبح ہوئی، روشنی آئی، تو روشنی کا ایک میننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارا اندھیرا چھٹ گیا، سارے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدایت کی روشنی قرآن لے کر آئے تو سارے کے سارے چاروں طرف سے اندھیرا چھٹ گیا اور فجر ہو گئی، یعنی کہ صبح صادق ہو گئی، یعنی کہ چاروں طرف روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اور روشنی میں کیا ہے، ایک تو انسان ہر چیز کھلے طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اندھیرا اگر ہو، چاہے وہ دل پر اندھیرا ہو، چاہے وہ دن میں دنیا کا اندھیرا ہو، تو دونوں بھی انسان کیا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اگر دلوں کے جو اندھیرے ہیں وہ بھی کیسے، جب تک وہ صاف نہیں ہوں گے تو اس کے انسان کوئی اچھی اور بری بات کی تمیز نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر فجر کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اور کون کون سی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، لیل کہتے ہیں رات کو، اور یہاں پر لیال جو ہے پلورل ہے، جمع ہے راتوں کی، یعنی کہ کون سی راتیں، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین جو ہے، اسکالرز جو ہے، وہ 10 راتوں سے مراد، کچھ لوگ کچھ مفسرین رمضان کا آخری عشرہ لیتے ہیں، اور کچھ مفسرین یا عید الضحیٰ یعنی کہ
عید کے ٹائم جو ہے وہ جو 10 دن ہوتے ہیں ذوالحج کے وہ لیتے ہیں، اور کچھ مفسرین محرم کے 10 دن لیتے ہیں۔ تو یہاں پر 10 دن یہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ 3 جو ہمارے سال میں جو 10 دن آتے ہیں تو یہ ہماری زندگی میں بہت ویلیویبل ہوتے ہیں۔ یا آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم آپ کو ریمائنڈ بھی کراتے ہیں کہ یہ 10 دنوں میں روزے رکھنا ہے۔ خیر رمضان میں تو ہم سب روزے رکھتے ہی ہیں، اس میں عبادتیں کرتے ہی ہیں، لیکن جب ذوالحج کے 10 ڈیز آتے ہیں تو ہم آپ کو یہ ریمائنڈر لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ 10 دن بہت ویلیویبل ہے، اس میں ہمیں روزے رکھنا ہے، نیکی کرنا ہے، عبادتیں کرنا ہے، عبادتوں کو بڑھانا ہے۔ اسی طریقے سے محرم کے جو 10 دن ہیں اس کی بھی بہت اہمیت آئی ہے، مفسرین نے یہ تینوں مراد لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 دن ہو سکتا ہے کہ وہ 10 دن ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ 10 دن ہو، لیکن سب سے زیادہ اہم جو نظر آتا ہے اس میں قول مفسرین کا تو وہ ذوالحج کے 10 دنوں کی راتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ دونوں قسم کی 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں اور اپنی اپنی جگہ تو اہم ہے۔ اب رمضان کی تو اہم ہے ہی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں بھی 10 دن جو ہے تو یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو یہاں پر ان راتوں کا یا ان دنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، یعنی کہ جفت آڈ اور ایون، آڈ اور ایون نائٹس کی قسم، یعنی کہ آپ کچھ مطلب ایون کچھ چیزیں آڈ ہے، کچھ چیزیں ایون ہے، کچھ چیزیں جفت ہے، کچھ چیزیں طاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جو دنیا میں جو چیزیں، تو اس میں کیا ہے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائی ہیں، یعنی کہ جفت، اور کیسا کہ وہ اس طریقے سے جیسے اب فار ایگزامپل آنکھیں، کان اور پیر، ہاتھ، یہ ساری چیزیں کیسے ہیں، جفت ہے، کہ دو 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 جوڑے جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں اور کچھ چیزیں طاق بنائی ہیں۔ اب جیسے طاق کا ذکر آتا ہے تو ہمارے دل میں سب سے پہلے طاق راتوں کا ہی خیال آتا ہے، کیونکہ جب ہم جاگتے ہیں زیادہ تر ہمارے پاس بات جب ہوتی ہے طاق کی تو طاق راتوں کی ہی بات ہوتی ہے، کہ طاق راتوں میں جاگنا ہے، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو جنرلی ہمارے پاس جب طاق کی بات ہوتی ہے تو جو رمضان کی جو طاق راتیں ہیں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں پر طاق جو ہے، ایک تو کچھ چیزیں ایسی ہیں اب جس میں طاق میں ایک مثال اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے، اور جفت میں جو جو چیزیں ہیں، جیسے کہ جو جو جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے تو وہ ساری چیزیں کیسی ہیں کہ وہ جوڑے جوڑے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو اپنی ایک جگہ خاص اہمیت رکھتی ہیں، ان کا وہ ایک وتر کی اہمیت رکھتی ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا۔ تو جیسے کہ اب دیکھا جائے تو اب ہم جیسے وتر جیسی ہم بات کریں وتر کی نماز، تو اس میں 3 رکعت ہوتی ہیں، 5 رکعت ہوتی ہیں، 7 رکعت ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسی ہے کہ وتر ہے، یعنی کہ 3 5 7 جو ہے، یہ جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وتر کہتے ہیں، طاق کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جفت بھی بنائے اور طاق بھی بنائے، تو یہ اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ اب جیسے کہ اگزامپل دیکھیں گے اگر ہم تو پاؤں بھی 2 ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جس کی کوئی مثال ایک جیسی سیم نہیں ہے، مطلب یہ کہ الگ اکیلی ہیں وہ ساری چیزیں، تو وہ ساری چیزوں کو ہم وتر کی کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ پھر آگے آ رہا ہے واللیل اذا یسر، اور وہاں پر طاق کی اور رات کی، لیل کہتے ہیں رات کو، رات واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ گزر جائے، رات کی جب وہ گزر جائے۔ اب یہاں پر رات کا ذکر ہو رہا ہے کہ رات جب وہ گزر جائے۔ اب رات کیسے گزرتی ہے، یسر کا مطلب کیا ہے، چلنا، رات کو چلنے کے لیے مخصوص ورڈ ہے یسرا، یا اب جیسے کہ اس میں سورہ اسراء میں آیا ہے کہ اسراء کے کیا معنی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے لیے جب لے گئے اس کے لیے بھی اسراء کا ورڈ آیا نا، کہ یعنی کہ رات کو لے چلے، یعنی کہ یہاں پر یہ جو سفر ہے، رات کو جو سفر کرنے کا ہے بات آتی ہے تو وہ ایک یسر کا معنی آتا ہے، یعنی کہ رات کی قسم جب وہ لے چلے، یا پھر رات کی قسم جب وہ گزر جائے یا چلی جائے۔ اب رات جب جاتی ہے تو پھر دنیا کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں اجالے آ جاتے ہیں، روشنی چھا جاتی ہے،
لوگوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر رات کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے، اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا، دن اور رات اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ قسم کھا رہے ہیں کہ رات کی واللیل اذا یسر، کہ یہاں پر رات کی جب وہ گزر جائے، یعنی کہ ایسی قسم کہ وہ رات کی جب وہ جانے لگے اور پو پھٹ کر سفیدی ظاہر ہو جائے، سحر نمودار ہو جائے، یعنی کہ رات کے رخصت ہونے کا وہی وقت ہے جو فجر کا وقت ہے۔ فجر کے وقت رات رخصت ہو جاتی ہے اور فجر نمودار ہو جاتی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اور کیا آپ اب اس میں کیا ہے، ان باتوں میں عقل والوں کے لیے ایک ضروری اور ایک بھاری قسم ہے۔ سب سے پہلے کون سی قسم ہم نے دیکھے؟ ایک فجر کی قسم، پھر 10 راتوں کی قسم، پھر تاخ اور جفت کی قسم، پھر رات کی قسم۔ اب یہ ساری قسموں کو بتا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری قسمیں اگر آپ دیکھیں گے تو عقل والوں کے لیے ایک بھاری قسم ہے یہ ساری چیزوں میں، کہ بتا کے اللہ تعالیٰ اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری کیا کیا ہے، یہ میری نئی نئی جو پیدا کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چیزیں، اور روشنی ہے، ہدایت ہے، یہ ساری چیزیں، رات ہے، دن ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ ایک اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں۔ تو اس کے طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ لے کر جا رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور بھاری قسم ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی عقل والا ہوگا تبھی وہ سوچے گا کہ یہ کیوں ہے، رات کیوں ہے، دن کیوں ہے، رات کیسے جا رہی ہے، دن کیسے آ رہا ہے۔ ورنہ تو عام لوگ کھا رہے رات کو انہوں نے صرف یہ سوچا کہ رات کو سونا ہے اور صبح کو اٹھ کے پھر کام پہ بھاگنا ہے۔ لیکن جو عقل والے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم سے نوازا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، دن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیسے رات میں سے روشنی نکلتی ہے، دن کی روشنی نکلتی ہے۔ تو یہ ایک بھاری قسم ہے اس کی، کہ جو لوگ اب یہاں پہ ہجر جو ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، ہجر کے کیا معنی ہے؟ ہجر ویسے دیکھا جائے تو پتھر کے میننگ میں آتا ہے، اور یا تو ہر چیز جو سخت ہے اس کے میننگ میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا ایک اور میننگ کیا ہے؟ عقل۔ عقل بھی ہجر کے میننگ میں آتا ہے، اس لحاظ سے وہ ہر اس چیز کو جو نقصان دہ ہو روک دیتی ہے۔ یعنی کہ عقل بھی ایک کیسے ہے، ایک سخت ایسی چیز ہے کہ جو بری چیزوں کو روکنے والی ہے، مطلب اپنے اندر آنے نہیں دینے والی ہے۔ عقل اگر کسی کے پاس ہو تو وہ کوئی غلط کاموں سے بچ سکتا ہے، بری باتوں کی طرف اپنے آپ کو جانے سے روک سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہجر کے معنی کیا ہے؟ عقل بھی ہے، اور عقل والے جو ہے، صاحب عقل مند جو لوگ ہیں، تو اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق نہیں، مطلب یہ جو 4 چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، تو عقل مندوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ ان لوگوں، اللہ تعالیٰ اپنی نظام کائنات کی نہایت اہم چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے، اپنے مقام پر بڑی بڑی اہمیت حاصل ہے ان ساری چیزوں کو، تب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ کیا عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں نہیں ہے، کہ یہ قسم بھی ایک اللہ تعالیٰ کی، کیا ان کے لیے بڑی قسم نہیں ہے عقل والوں کے لیے؟ الم تری کیف فعل ربک عاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، قوم عاد۔ اب یہاں پر مکے والوں کو ان نشانیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے جو قوم عاد، قوم سمود جو تھے، ان کی طرف جو عذاب آیا، کیا وجہ سے انہوں نے کیا طغیانی مچائی تھی، انہوں نے کیا سرکشی کی تھی، کیوں ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تو ان کو اس کی طرف یاد دلایا جا رہا ہے، ان کی مثال اس کو بتائی جا رہی ہے۔ علم ترا، ترا کا مطلب ہے دیکھنا، اور دیکھنا بھی کیسا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ رعا کا مطلب ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ اب انسان ایک چیز ہے کہ سامنے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، بس کوئی چیز ہے، اب جیسے کہ ہاتھ ہے، ہاتھ کو انسان دیکھ رہا ہے، ایک عام انسان ہاتھ کو دیکھے گا تو اس سے ہاتھ نظر آئے گا، لیکن اسی ہاتھ کو کوئی سائنٹسٹ دیکھے گا تو اس میں کوئی نئی چیز نکالے گا، کوئی ڈاکٹر دیکھے گا تو اس میں کوئی نئی چیز ڈھونڈ کے نکالے گا، اسی طریقے سے کوئی اسٹوڈنٹ دیکھے گا تو وہ ہاتھ میں کوئی اور نئی چیز اس کو پتہ چلے گی۔ تو اس طریقے سے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے الگ الگ ڈفرنٹ ٹائپس ہو سکتے ہیں، کہ انسان اب جیسے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں،
ایک کوئی عام انسان ہے جو قرآن کو ناظرہ پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی انسان ہے جو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس کو کیسا دل کی آنکھوں سے پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی، ایک ایک آیت اس کے دل میں اتر رہی ہے اور وہ تڑپ جا رہا ہے، جبکہ دوسرا آدمی، دوسرا شخص اس کے بازو ہی بیٹھا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تڑپ آ رہی ہے، نہ اس کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، تو کیا بات ہے کہ اس نے دل کی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا، اس نے غور نہیں کیا، اس میں تدبر نہیں کیا، کوئی چیز میں جب کوئی چیز انسان اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تب اس کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے، جیسے کہ آپ سب اب قرآن کو دل کی آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں، اب صرف آنکھوں سے اب تک ہم پڑھتے رہے ناظرہ، تو یہ اب ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ دل کی آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ چیز ہمارے دل پہ سٹک ہو رہی ہے، ہمیں ہمارے دل کو چھو رہی ہے اور ٹچ کر رہی ہے ہمارے دلوں کو، ایک ایک آیت ہمارے دلوں کو ٹچ کر رہی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ دیکھو ہمیں کیا بتانا چاہ رہا تھا، اور اب تک ہم غافل تھے، اب تک ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ کئی بار ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اب تک کچھ نہیں سمجھ آتا تھا کہ اس میں اتنی باریکی لکھی ہوئی ہے، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، کہ ہم نے کبھی اپنے دنیاوی زندگی میں، دنیاوی مشغولات میں ہم نے کبھی اس طرف سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب عقل لوگ ہیں ان کے لیے یہ عقل والی باتیں سمجھ آئیں گی، اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، فعل ربک بعاد، کہ اللہ تعالیٰ نے عاد والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ قوم عاد جو تھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قوم عاد کا ذکر کیا کہ جو کہ عاد جو تھے، اور کیسے ہے یہ قوم عاد کی طرف کون سے نبی کو بھیجا گیا تھا؟ ہود علیہ السلام، یہ یمن کی طرف تھی، نوح علیہ السلام کے بعد ساری کی ساری جو دنیا تھی ڈوب گئی تھی، اس کے بعد جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو زندہ بچے تھے، یام سام اور یافس، تو یہ 3 بیٹوں کے ساتھ جو سام جو تھا نوح علیہ السلام کی اولاد، تو یہ ان کی اولاد میں سے پھر ارم تھے، اور یہ ارم جو تھے ان کی اولاد میں سے پھر یہ عاد ہے، تو یہ ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا جو کہ یمن کی طرف تھے۔ تو یہاں پر عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کیسے تھے؟ خود تو بہت بلند اور بڑے بڑے قد رکھنے والے ہائٹڈ لوگ تھے، بہت طاقتور تھے، بہت ہمت اور طاقت والے، اور دوسرے ہی کہ ان کی کیا کوالٹی تھی کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور انہوں نے ہی مطلب دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے ہی آغاز کیا اس طریقے کی عمارتیں بنانے کا، کہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے وہ، اور پتھروں کو کاٹ کر جیسے وہ مضبوط، اور وہ کیسے تھے جب وہ سفر کرتے تھے تو اپنے خیمے نصب کرتے تھے اور بہت اونچی اور مضبوط لکڑیاں استعمال کرتے تھے، جیسے کہ وہ ستون ہیں، تو یہ یہاں پر جو تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی، لیکن اس کے باوجود پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، کیا کیا سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا، کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکش ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی اور نبی کا انکار کرنے لگے تھے، اس لیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا۔ پھر اسے کیا گیا گا ارم ذات العماد، اور یہ جو عاد تھے تو یہ کیسے تھے؟ ارم والے، ارم کے ساتھ تھے، اونچے ستونوں والے، اور ارم کے ساتھ عماد جو ہے عمد سے آتا ہے، عمد یعنی کہ ستون، بڑے بڑے کھمبے جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں عمد، تو یہاں پر وہ کیسے تھے؟ ارما، ارم کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ارم ان کے کوئی قبیلے کا بھی نام ہو سکتا ہے، اور ان کے جو قبیلے کا جو سردار تھا، کہ مفسرین کی اس میں بہت ساری الگ الگ رائے ہیں کہ ان کا بھی نام تھا ارم، اور اس لیے ان کو ارم والے بھی کہا گیا، ارم کے ساتھ بھی کہا گیا، کہ یہ ستونوں والے جو عاد تھے، عاد کے ساتھ ان کو ذات اماد ارما، ارم بھی کہا گیا ان کا، ان کو کہ یہ جو تھے ارم بھی تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ پتھر کی سخت چیزیں بناتے تھے، مطلب ایسی ایسی چیزیں، بلڈنگز بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کو ارم کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیسے تھے؟ ستونوں والے تھے، یعنی کہ بڑے بڑے ستون، اس کے جیسی ان کی قد و خامت تھا، ایسے مضبوط تھے وہ، ان کے جسم ایسے فولادی جسم تھے کہ وہ ساری کی ساری دنیا میں ان کا نام تھا کہ یہ واقعی بہت بلند قد و خامت والی اور زور آور اور مضبوط قوم ہے، یعنی کہ زمین پر ایسی قوم اس وقت تک کبھی موجود نہیں تھی کہ ان کی قد اور ان کی مضبوطی اور ان کی طاقت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا، ایسی قوم اب تک کوئی بھی نہیں تھی، کوئی دوسری قوم ان کی ٹکر کی موجود نہیں تھی، اور یہ لوگ بھی آخرت کی فکر کو چھوڑ کر بدکردار ہو گئے تھے اور اللہ کے باغی ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ کیا کیا؟ کون سا عذاب نازل کیا؟ سخت ٹھنڈی اور تیز آندھی کا عذاب آیا، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے
तहस नहस हो गए, तबाह वो बर्बाद हो गए। वसमूद अल्लज़ीना अल्लती लम युखलक, और वो जिनके अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, और वो जो नहीं पैदा किया कोई उन जैसा शहरों में। यानी कि कैसे थे ये, ऐसा अब तक कोई पैदा नहीं हुआ था, ऐसे थे, उनकी ताकत ऐसी थी, उनके जिस्म ऐसे थे, उनके फौलाद ही ऐसे मजबूत, ऐसे उनकी ताकतें थी कि उन जैसा कोई शहरों में पैदा नहीं हुआ। बिलाद, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, पिछला सूरा हमारा क्या था, बलद, बलद की जमा क्या है, बिलाद। तो शहरों में ऐसा कोई, शहरों में ऐसा नहीं पैदा किया गया था जैसा अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। वह समूदा, और कौम समूद के साथ, अल्लजीना, और वो लोग जो जाबुस्सक़रा बिलवाद, तराशते थे चट्टानों को वादी में। यानी कि अब ये लोग कौन से थे, समूद जो थे, कौम समूद जो थे, जिनको सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा गया था, तो ये काय में माहिर थे, पत्थरों में कार्विंग करने में मशहूर थे ये। इनकी इसमें ये थी कि वो पहाड़ों के अंदर अपने मकान बनाते थे, पहाड़ों को काट के उसमें अपने घर बनाते थे, तराश के पहाड़ों को। तो ये इनकी एक क्वालिटी थी, और इनका मस्कन कहाँ था, वादी अल क़रा, बल्कि जो है मदीना और तबूक के रास्ते पर में पड़ता है, तो यहाँ पर इनका मस्कन था। तो ये कैसे थे, ये भी बड़े मजबूत लोग थे, और इनके भी काम ऐसे थे कि ये अपने ऐसे मजबूत घर बनाते थे कि जाहिर है पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ों में अगर कोई घर बनाया जाए, तो इनका ये ख्याल था कि इतने पहाड़ों में अगर हमारे घर होंगे तो हमें हमको कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, कोई हमें परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो इनके पत्थरों के मकानों में क्या हुआ, जब अल्लाह ताला का अजाब आया, तो इनके ऊपर क्या, कौन सा अजाब आया, इन्हें जलजले और चीख के अजाब से तबाह किया गया। और जलजला इतना शदीद था कि इनके पत्थरों के मकानों में दरारें पड़ गई, यानी कि शिगाफ पड़ गए, क्रैक आ गया उसके अंदर। फिर इनमें से बहुत से मकान पहाड़ की बोझ की वजह से खंडर बन गए, यानी कि वही पहाड़ उनके घरों पर गिर गए, और वहीं पर वही खंडर के खंडर बन गए, और वो खुद जलजले और चीख की ताब ना लाकर मर गए। यानी कि इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप की सेफ्टी के लिए ऐसे घर बनाए हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि तुम चाहे कितनी भी सेफ्टी कर लो, अगर मेरा अजाब आया तो फिर क्या है कि फिर वो अल्लाह ताला के से उसके ताकत कोई भी नहीं है उसके सामने, कि अल्लाह ताला की ताकत के सामने ये सारे के सारे फिर जीरो हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको फिर अजाब में पकड़ा, क्योंकि उन्होंने सरकशी की थी, अपने नबी के इनकार किया, अल्लाह का इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने दोनों कौमों का मिसाल बयान करते हुए अब मक्का वालों को मिसालें बयान की जा रही कि देखो इनके साथ क्या हुआ, देखो इनके साथ क्या हुआ। क्यों इनसे कहा जा रहा है, क्योंकि वो भी अपने नबी के साथ कुछ इस तरीके से कर रहे थे, तो उनको मिसालें बताकर कही जा रही हैं कि देखो हमने उनके साथ ऐसे नहीं किया, देखो इनके साथ समूद के साथ ऐसे नहीं किया, तो इनके साथ आद के साथ ऐसे नहीं किया। तो उनको बताया जा रहा है, उनको मिसालें दी जा रही है कि देखो अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारे साथ भी फिर यही होगा। फिर तीसरी मिसाल उनको बताई जा रही है फिरऔन की, और फिरऔन ज़िल औताद, और फिरऔन कैसा, कौन सा फिरऔन, मीखों वाला। मीख किसको कहते हैं, कील को, नेल्स जो होते हैं, बड़े बड़े नेल्स। तो यहाँ पर फिरऔन कैसा था, एक सरकश, तीसरी कौम, सरकश कौम कौन सी है, फिरऔन की कौम थी, और ये भी एक सरकश कौम थी। और फिरऔन को मीखों वाला क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो कैसा था, ये मीखों वालों से मुराद इसकी सल्तनत की मजबूती भी थी। जैसे इसकी सल्तनत की जड़ें मीखों की तरह जमीन में ठोक दी गई थी, यानी कि इसकी सल्तनत ऐसी छाई हुई थी कि वो ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई किसी ने मीखों से ठोकी हुई कोई चीज अगर किसी कई जगह ठोक दी जाए तो वो हलती नहीं है। हाँ, उसको कोई गिरा नहीं सकता ना, मतलब अगर बड़े बड़े कीलों से अगर ठोक दिया जाए किसी चीज को तो वो फिर हल नहीं सकती। तो उसकी सल्तनत भी ऐसी मजबूत थी कि उसको कोई हिला नहीं सकता था। फिर उसकी दूसरी मिसाल क्या थी, मतलब ये कि एक तो मुफस्सिरीन ने इसकी भी कई बातें कही हैं कि मीखों वालों से क्या-क्या मुराद हो सकता है। दूसरा इससे मुराद ये लिया गया कि इसकी फौज और लाओ लश्कर कि जिनके बलबूते पर वो अल्लाह का बागी बन बैठा था। और तीसरी ये कि जब इसके लश्कर नक्ल हरकत करते तो खैमों को बनाने के लिए, नस्ब करने के लिए बड़ी-बड़ी मीखें इस्तेमाल करते, बड़े-बड़े कील इस्तेमाल करते, नेल्स, बड़े-बड़े नेल्स से वो उनके जो खैमे थे उनको ठोकते थे कहीं भी जाते सफर पर। तो उनके जो एक किस्म के, अलग किस्म के कोई होंगे उनके, कि उन कीलों से वो उनके खैमों को नस्ब करते थे।
اور चौथी क्या बात हो सकती है कि जब ये इसने किसी को सूली पर चढ़ाना होता था तो वो तख्तों पर रस्सियों से कसने के बजाय उनके हाथों और पैरों में मेखें ठोक दिया करता था, यानी कि कील ठोक दिया करता था और फिर बाद में उनको सूली पर चढ़ाता था। तो ये सब बातें इसकी खुवत और इसकी गुरूर और संगदिली पर दलालत करती है कि ये कितनी अकड़ थी इसके दिल में, कितनी इसको अकड़ थी और कितनी अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ी चीज समझता था, तकब्बुर करता था, गुरूर करता था। और फिरौन और उसकी कौम भी आखिरत के मुनकर और अल्लाह की नाफरमान कौम थी, इसलिए अल्लाह ताला ने फिर उसके साथ भी बताया जा रहा है कि उसके साथ भी अल्लाह ताला ने क्या किया कि यहाँ पर सारा की एक एक मिसाल बयान करके कहा जा रहा है कि फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया कि अल्लाह ताला ने बहरे खुल्जुम में गर्क कर दिया फिरौन को और उसकी कौम को और इनके वजूद को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पर एक एक मिसाल अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो फिरौन था जिल औताद यानी कि ये कैसा था, मीखों वाला था, उसके बावजूद इसके पास इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी ताकत होने के बाद जब अल्लाह ताला ने उसको अजाब में पकड़ा तो वो अपने आप को नहीं रोक सकता। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, और वो कैसे थे जिन्होंने सरकशी की थी शहरों में, यानी कि ऐसे थे कि इसमें इन्होंने अल्लाह के सरकश हो गए थे, नाफरमानियां करने लग गए थे, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया अक्सरू फीहल फसाद, और फिर इन्होंने ज्यादा किया इन शहरों में फसाद को, यानी कि वो अल्लाह से डरते नहीं थे, नबी के बुलाने पर आते नहीं थे और उसके बावजूद क्या करते थे, फसाद फैलाते थे, लोगों को कत्ल गारत गिरी करते थे, मार पीट करते थे, अननेसेसरी जुल्म व ज्यादतियां करते थे। तो ये सारी चीजें करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा और उनके ऊपर अजाब बरसाया। फिर आगे आ रहा है फसब्ब अलैहिम, तो बरसाया अलैहिम इन पर रब्बुका, आपके रब ने, सऊत अजाब, कूड़ा अजाब का, यानी कि अजाब का कूड़ा करकट उसके ऊपर डाल दिया, यानी कि एक बड़ा अजाब में उसको मुब्तला किया। तो अल्लाह ताला ने ये तीनों तारीखी वाकयात बताकर इस कौम को बताया, ये मक्के वालों को ये बताया कि देखो ये आखिरत, ये कौम जो थी, तीन कौमें आखिरत की मुनकर थी, ये इनकार करती थी आखिरत का, अपने नबियों का इनकार करती थी, इसलिए क्या किया हमने, उनके ऊपर अजाब का कूड़ा डाल दिया, यानी कि उनके ऊपर अलग अलग किस्म के अजाब आए और वो अपनी अपनी अलग अलग तरीके से वो तबाह वो बर्बाद हो गए। इन्नका इन्न रब्बका, बेशक आपका रब, लबिल मिरसाद, अलबत्ता घात में है, ताक में है, यानी कि मिरसाद रसदा से है। रसदा का क्या मतलब है, ताक में छुप कर बैठना हमला करने के लिए। अब जैसे कि शेर देखिए, या शेर जब किसी पर, उसको कोई एनिमल पर उसको हमला करना होता है तो वो क्या करता है, छुप कर कहीं बैठ जाता है, ताक में बैठता है कि अब यहाँ से कोई गुजरे तो मैं उस पर हमला करूं। तो अल्लाह ताला भी कैसा है, ताक में है अल्लाह ताला। तो क्या जब इंसान इस तरीके से रब के साथ सरकशी करता है तो फिर अल्लाह ताला भी घात में रहता है कि अब ये कब मेरे पास आए और कब मैं इसको फिर अजाब में मुब्तला करूं। अब ये दुनियावी अजाब तो अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि अल्लाह मेरी कौम को अजाब से ना तबाह करना, तो अब अल्लाह ताला घात में है, यानी कि सोचने की बात है कि कैसे बुरे लोग होंगे जिनके लिए अल्लाह ताला घात में होगा। तो ये बहुत ही बुरी बात होगी उन लोगों के लिए जिनके बारे में अल्लाह ताला घात में है। अल्लाह ताला हमें नेक कामों की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं, तो अब यहाँ पर हम ये ना समझे कि ये तीन की बात हो गई, तीन कौमों की बात हो गई। यहाँ पे हर वो इंसान आ सकता है जो अल्लाह ताला की सरकशी करता है, नाराजगी वाले काम करता है। अब ये ना सोचे कि नाराजगी वाले काम बड़े बड़े ही हो सकते हैं, शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, नहीं, बल्कि हर इंसान का सोचने का लेवल अलग हो सकता है। कोई इंसान छोटी सी चीज को भी अपने लिए बहुत बड़ा गुनाह समझता है। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि जो मोमिन बंदा होता है तो उसके लिए एक छोटा सा गुनाह सरजद हो जाए तो उसको वो अपने ऊपर पहाड़ की तरह देखता है। और उसी के अपोजिट अगर कोई गुनाहगार बंदा हो और वो उसके साथ कोई गुनाह हो जाए तो वो अब उस गुनाह को कैसे देखता है, बड़े गुनाह को, वो भी छोटा गुनाह नहीं। अगर कोई गुनाहगार इंसान से कोई बड़ा गुनाह हो जाए, बड़े गुनाह में वो मुब्तला हो जाए तो वो उस गुनाह को बिल्कुल अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी की तरह देखता है, यानी कि बस ऐसे मैंने हिलाया और वो मक्खी उड़ गई। तो डिपेंड करता है कि हम अपने छोटे गुनाहों को कैसे लेते हैं और बड़े गुनाहों को कैसे लेते हैं, ये हमारे ऊपर है। जितना ईमान का लेवल ज्यादा होगा उतने हम गुनाहों को ज्यादा हार्ड लेंगे। छोटा सा गुनाह भी अगर कोई मोमिन बंदे से हो जाता है तो वो फौरन शर्मिंदा होता है, पशेमान होता है, तौबा व इस्तगफार करता है, अल्लाह के सामने रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है।
کہ ہائے مجھ سے یہ کیسے گناہ ہو گیا، اور اس کے اپوزٹ جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں ہر روز ان کو گناہ کی عادت ہوتی ہے، تو وہ کیسے ہے، پھر وہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیا ہوا ہم نے اتنا سب کیا تو لوگ تو اتنا کرتے ہیں، لوگ تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گھات میں بیٹھے ہیں، ان کی تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا میں تم کو جو کرنا ہے کر لو، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں میں چور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں پہ نعمتیں دیا جا رہا ہے، ہر دنیا کی ہر نعمت سے ان کو نواز رہا ہے، ہم بھی پریشان، ہم بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ اتنے گناہوں میں چور ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں دے رہا ہے ہوگا اتنا، تو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دے دے کر آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ دنیاوی نعمتوں میں ایسے بزی ہو جائے کہ ان کو توبہ و استغفار کا ٹائم بھی نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو گناہ گار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، تاک میں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ گھات میں بیٹھا ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ، لیکن پس انسان کیا ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب آزماتا ہے اس کو، رَبُّهُ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، تو پھر وہ اس کو عزت دیتا ہے، وَيُنْعَمَّهُ، اور نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ابتلا کا کیا مطلب ہے، مبتلا کرنا، تو یہاں پر مبتلا میں کہ جب انسان کو کوئی چیز میں مبتلا کیا جاتا ہے، اب مبتلا آزمائش میں بھی ابتلا کیا جا سکتا ہے، نعمتوں میں بھی مبتلا کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر انسان کو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب آزماتا ہے انسان کو اس کا رب، تو پھر کیا کرتا ہے، وہ اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، اور جیسے کہ آپ جیسے کوئی انسان ہے، اس کو بڑی جاب مل گئی، اس کو بڑی آفس کی طرف سے کار مل گئی، سب سے پہلے کہ وہ اب وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب کوئی گریجویشن ہوا، کوئی 10th ہوا، کوئی 12th ہوا، اس نے ہر جگہ ٹاپ کیا، اس کو جاب بھی اچھی مل گئی، اس کو گھر کے لوگ بھی ہے، اس کے پاس نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے پاس بڑا بنگلہ بھی ہے، بڑی کار بھی ہے، ہر چیز ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے کہ شان بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنی محنت سے، میں نے اپنے بلبوتے پر یہ ساری چیزیں عطا کی، وہ کہیں یہ نہیں سوچتا کہ نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے دی ہیں، بلکہ وہ یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں کہتا کہ ربی اکرمن، کہ اللہ نے مجھے یہ بخشش، یہ ساری چیزیں بخشی ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے، ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے کہ ہاں میرے پاس تو یہ اور فلاں چیز ہے، دیکھو ان کے پاس تو نہیں ہے، اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ پھر بدتمیزی کا برتاؤ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے تو ان کو بھی ابتلا کرتا ہے، یعنی کہ آزماتا ہے ان کو، یہ نہ سوچے کوئی انسان کہ کسی کے پاس بہت زیادہ ہے تو وہ اس کو صرف اس کی نیکیوں کی وجہ سے دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی دیا جاتا ہے، کہ اکثر اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ گناہگار کوئی انسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں اسی طرح مبتلا رہے اور اسی کو اسی طریقے سے موت آ جائے۔ تو اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، میں نے اس سے پہلے ایک سٹوری بھی میں نے بیان کی تھی کہ ایک شخص تھا جو زنا کرتا تھا بہت زیادہ، تو ایک بادشاہ کو خواب آیا کہ وہ شخص کو بلا کر اپنا وزیر بنا لو، تو 2 3 بار اس کو یہ خواب آیا، اب اس نے اس کو بلایا اور پھر اس نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا، بعد میں پتا چلا، لوگوں نے بتایا کہ تو فلاں شخص تو بڑا ہی خراب شخص تھا، زنا کرتا تھا، تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کہ بادشاہ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا خواب کیوں دکھایا ہوگا، کہ یہ تو بڑا خراب آدمی تھا، چاہیے تھا کہ میں اس کو سزا دیتا، اس کی گردن اڑا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وزیر بنا دیا، تو میں نے بھی جیسے مجھے خواب میں آیا تھا تو میں نے ویسے ہی کر دیا، تو بڑا حیران ہونے لگا، دعائیں کرنے لگا کہ اللہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ تو بتائیے آپ مجھے، تو پھر اس کو خواب میں نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ حد سے بڑھ گیا ہے کہ اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ توبہ و استغفار کی طرف آئے، تو اس کو اور نعمتوں میں نواز دو، اور اس کو اتنی نعمتیں دے دو کہ وہ بھول جائے کیا اللہ کہاں ہے، اور مجھے معافی بھی مانگنا ہے یا مجھے توبہ و استغفار بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے دماغ سے نکل جائیں۔ اکثر ہم اپنے آس پاس ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ جب ان کی جابز بڑھ جاتی ہیں، جب ان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، جب ان کی دنیاوی زندگی کی جو نفسانی خواہشات ہیں جب وہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے جڑے ہوئے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ دولت ہی نہیں ہوتی،
اور جن کے پاس زیادہ دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تو وہ اس طرف نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر ان کو اس میں ہی مبتلا کر کے رکھ دیا، پھر اسی میں خوش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم بڑی چیز ہیں، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے۔ بس وہ یہ کوئی انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ بس میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے سارا کچھ۔ اور بھائی دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہ ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی آزمائشیں نہیں ختم ہو رہی، ان کے اوپر اتنی پریشانیاں، کہیں گھر والوں کی طرف سے پریشانی، کوئی معاشی پریشانی، کوئی پیسوں کی تنگی، کوئی کھانے کی تنگی، کوئی والدین کی تنگی، کوئی شوہر کی تنگی، کوئی کسی کے پاس بیوی کی پریشانی، ہر انسان کوئی نہ کوئی آزمائش میں مبتلا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑا نیک ہے، وہ تو بڑا تہجد گزار ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پھر کیا ارادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ انسان کیا کرے اور زیادہ مجھ سے گڑ گڑائے، میرے سامنے روئے، تاکہ میں اس کے درجات کو اور بلند کروں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے اس کا گڑ گڑانا، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب زیادہ نعمتوں میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کبھی تہجد کا خیال بھی نہیں آتا۔ اکثر خواتین جب میرے پاس پریشانیاں لے کر آتی ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ تہجد پڑھیے آپ، تو وہ تہجد اس وقت تک پڑھتی ہیں جب ان کی پریشانی چل رہی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو پھر کہتی ہیں کہ نہیں میری تو فجر بھی چھوٹ رہی ہے، میری تو ظہر بھی چھوٹ رہی ہے، کبھی میری عشاء بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں ہم، کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی میں ڈالتا ہے تو ہم تہجدیں بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں سارا کچھ دے دیتا ہے تو پھر انسان آرام سے سکون میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس اب تو میرے پاس ساری کچھ چیزیں ہیں، اب مجھے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میں انسان کو دیتا ہوں، آزماتا ہوں اور عزت دیتا ہوں، اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایسے جگہوں سے عزت دیتا ہے، ہر جگہ اسے عزت بھی مل رہی ہے، دولت بھی مل رہی ہے، ہر جگہ اس کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، پیسہ ہونے کی وجہ سے اس کی عزت ہو رہی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں، جن کی اتنی بڑی بڑی عزتیں ہیں، جن کی اتنی بڑی بڑی پوسٹ ہے، اگر ہم ان کو قرآن کی کلاس میں بلائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ سوچئے کہ یہ جو ٹائم نہیں ہے والا جو جملہ ہم کہہ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کہہ سکیں گے؟ جب قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا ہم اللہ کو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا؟ کس کے لیے ٹائم نہیں تھا؟ اللہ کے لیے ٹائم نہیں تھا، اللہ کی کتاب سننے کے لیے ٹائم نہیں تھا، 1 گھنٹہ نکالنا ہمارے لیے مشکل تھا، کیا ہم نے کیا پھر دنیا میں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں اسے نعمت دیتا ہوں تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ اب یہ کہ الحمدللہ کہتا تو ہے وہ، لیکن دل سے نہیں کہتا، بس ایک جو اب دیکھیے کہ کسی کے زبان پر ایک الحمدللہ والا ورڈ ہوتا ہے، ہاں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ لیکن وہ دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ نہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ جب دل کی گہرائیوں سے آپ کبھی الحمدللہ بول کے دیکھیے، اپنی نعمتوں کو اپنے دل میں کاؤنٹ کیجئے، اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کہہ کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی گہرائی سے الحمدللہ نکلے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس شوہر ہے، میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس یہ نعمتیں ہیں، میرے پاس زندگی ہے، میرے پاس صحت ہے، میں زمین پر سجدہ کرنے کے قابل ہوں، کیا کیا نعمتیں میرے پاس ہے، کون سی نعمت میرے پاس نہیں ہے؟ میرے پاس ایک عالیشان گھر ہے، میرے پاس بچے ہیں، میرے فرمانبردار بچے ہیں، چاہنے والا شوہر ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان سوچے تو وہ جب الحمدللہ کہے تو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے کہ واقعی اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ یہ تو ورڈ مجھے بہت چھوٹا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں کیا کروں جو تیرا شکر ادا ہو جائے؟ تو جب ہم الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں تو اپنی نعمتوں پر ایک سرسری نظر ڈالا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہوا ہے، کیوں میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، اور کیسے مجھے کہنا چاہیے، کیسے دل کی گہرائیوں سے مجھے الحمدللہ کہنا چاہیے، کہ انسان کا الگ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ جب کہیں تو دل کی گہرائیوں سے ہو، اللہ کا شکر گزاری ہماری اس میں سے ٹپک رہی ہو، اس میں سے ہماری گریٹفل نازر ہو، اللہ تعالیٰ کی گریٹنس ہم بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گریٹ، کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت گریٹ ہے، اللہ تعالیٰ آپ بہت بڑے، آپ نے مجھے یہ دیا اور یہ دیا اور یہ دیا۔ ہزاروں چیزیں، لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اور ہم الحمدللہ کہتے ہیں لیکن ایسے ہی بس جیسے ایک جملہ ہو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ سعودی عرب میں سب کا ایک ٹپ آف دی ٹنگ ہوتا ہے یہ جملہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ،
لیکن ہم جب بولے نا، ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، ایک ایک لفظ کا جب ہم ترجمہ جان رہے ہیں، تو جب ہم سورہ الحمدللہ کو ہم کہیں تو ہماری دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہیے ہمیں، اور اس کے پیچھے ہماری ساری خوشیاں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ ایک بڑی لسٹ ہے، چھوٹی نہیں ہے لسٹ، ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو ریمائنڈ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو یاد بھی نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں دی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوا ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسی کے پیچھے روتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں اسے نعمتیں دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، ربی اکرمن، اکرم عزت سے ہے، ایک عزت بخشنے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت جب کسی کو دیتا ہے تو دونوں طریقوں سے عزت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں بھی عزت دے سکتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر کے بھی عزتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی عزتیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کے پاس ان کی عزت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ان کے بڑے بڑے کرسیاں ہیں، بڑے بڑے ان کے عہدے ہیں، لیکن ہاں صرف دنیاوی عہدے ہیں ان کے اللہ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے ان کا۔ تو یہاں پر ہر الگ الگ قسم کی عزتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے اللہ تعالیٰ۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 15 تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلا سبق اس کے آگے والی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔